أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. کل حمد و ثنا اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک بہت بڑی آفت کے بارے میں خبردار کر دیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ. مَاکِثِینَ فِیہِ ابدا، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذیبا، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات پر، یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں اگر. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے ایک بناؤ سنگار. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ انہیں ہم آزمائیں کہ ان میں کون بہتر ہے عمل میں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان. قیامت برپا ہونے کے بعد اس زمین کی تمام آرائش و زیبائش ختم کر کے اسے ایک صاف ہموار میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا. نہ پہاڑ اور سمندر باقی رہیں گے اور نہ یہ حسین و دلکش عمارتیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم تختی والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب اصحاب کہف کے متعلق اس سوال کے جواب کا آغاز ہو رہا ہے جو یہود مدینہ نے قریش مکہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا. کہف کے معنی غار کے ہیں اور رقیم سے مراد وہ تختی ہے جس پر اصحاب کہف کے حالات لکھ کر اسے غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا. اس نسبت سے انہیں اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب رقیم بھی. مراد یہ ہے کہ تم لوگ شاید اصحاب کہف کے واقعے کو ایک بہت غیر معمولی واقعہ اور ہماری ایک بہت بڑی عجیب نشانی سمجھتے ہو، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تخلیق اور صنائی میں تو اس سے بھی بڑے بڑے عجائبات موجود ہیں. اس قصے کے بارے میں اب تک جو ٹھوس حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے: حضرت مسیح علیہ السلام کی فلسطین میں بعثت کے وقت بظاہر یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، مگر اس بادشاہ کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی اور عملی طور پر یہ پورا علاقہ رومن امپائر ہی کا حصہ تھا. رومی حکمران مذہباً بت پرست تھے جبکہ فلسطین کے مقامی باشندے اہل کتاب یعنی یہودی تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کا وقت 333 عیسوی کے لگ بھگ پیش آیا. اس کے بعد یہودیوں کی ایک بغاوت کے جواب میں رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے اس شہر کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا، یہودیوں کا قتل عام ہوا اور جو یہودی قتل ہونے سے بچ گئے انہیں ملک بدر کر دیا گیا. مقامی عیسائیوں کو اگرچہ علاقے سے بے دخل تو نہ کیا گیا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور موحد ہونے کی وجہ سے انہیں رومیوں کی طرف سے اکثر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا. اسی حوالے سے رومی بادشاہ دقیانوس کے دربار میں چند راسخ العقیدہ موحد نوجوانوں کی پیشی ہوئی. بادشاہ کی طرف سے ان نوجوانوں پر واضح کیا گیا کہ وہ اپنے عقائد کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں ورنہ انہیں صلیب پر چڑھا دیا جائے گا. بادشاہ کی طرف سے انہیں اس فیصلے کے لیے مناسب مہلت دی گئی. اسی مہلت کے دوران انہوں نے شہر سے نکل کے کسی غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا.
جب یہ لوگ غار میں پناہ گزین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ وہ تقریباً 300 سال تک سوتے رہے۔ سورۃ البقرہ آیت 259 میں بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی موت کے 100 سال بعد بھی زندہ کر دیا گیا، اور ان کی نیند کے دوران ان کی کروٹیں بدلنے کا بھی باقاعدہ اہتمام رہا۔ جس غار میں اصحاب کہف سو رہے تھے وہ ایسی جگہ پر واقع تھی جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ اس غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر روشنی منعکس ہو کر آتی تھی، لیکن براہ راست روشنی یا دھوپ نہیں آتی تھی۔ بعد ازاں کونسٹنٹین نامی فرمانروا نے عیسائیت قبول کر لی، اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر بھی عیسائی ہوگی۔ پھر 400 عیسوی کے لگ بھگ تھیوڈوسیس کے عہد حکومت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جگایا۔ جاگنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر کھانا لینے کے لیے شہر بھیجا، اور ساتھ ہدایت کی کہ وہ محتاط رہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے غار میں چھپنے کی خبر بادشاہ تک پہنچ جائے۔ وہ اپنی نیند کو معمول کی نیند سمجھ رہے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ 300 سال تک سوئے رہے تھے۔ بہرحال کھانا لانے کے لیے جانے والا ان کا ساتھی اپنے 300 سال پرانی وضع قطع اور کرنسی کی وجہ سے پکڑا گیا، اور یوں ان کے بارے میں تمام معلومات لوگوں تک پہنچ گئیں۔ جب لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو ہم مذہب ہونے کی وجہ سے عیسائی آبادی کی طرف سے ان کی بہت عزت افزائی کی گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ غار میں پھر سے سو گئے یا اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ ان لوگوں کی طبعی موت کے بعد غار کے دہانے کو بند کر دیا گیا اور ایک تختی پر ان لوگوں کا احوال لکھ کر اسے اس کی جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ اصحاب کہف کا یہ قصہ گبن کی کتاب دا ڈکلائن اینڈ دا فال آف رومن امپائر میں بھی 7 سلیپرز کے عنوان سے موجود ہے۔ اس قصے کا ذکر چونکہ رومن لٹریچر میں تھا اور یہی ان تمام تفصیلات سے آگاہ تھے، اور یہودی ان تمام تفصیلات سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً پوچھ بھیجا تھا۔ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا ہے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسان فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا رستہ۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لیے، یعنی ہم نے غار کے اندر متعدد سال تک انہیں سلائے رکھا۔ یہاں پر یہ بحث نہیں چھڑی گئی کہ کتنے سال تک انہیں نیند کی حالت میں رکھا گیا۔ ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں رہے تھے۔ ان دو گروہوں سے کون لوگ مراد ہیں اس کا ذکر آگے آئے گا۔